अगर कपड़े पुराने दूसरों को देते हो तो ये बयान लाजमी सुन लो। ये बड़ा अहम मसला है, खुद भी समझो और दूसरों को भी समझाओ। जल्दी इस बयान को सुने और दरूद खिजरी का ये अमल जो आज आपको बताने लगी हूँ। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। अल्लाह वालो, आज की वीडियो कि कपड़े किसी को दे दिए हैं या जला दिए हैं या पहने हुए जूते किसी को दिए हैं, कोई नुकसान होता है या कुछ भी नहीं होता। आज इस मौजू पर डिटेल से इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगी। कपड़े लंडे के हैं या किसी के पहने हुए हैं तो आप उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आप उनको अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं और किसी भी नहूसत से आप बच सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर गर्दिश कर रही हैं जिसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं और इसी तरह से थंबनेल में कुछ और लिखा होता है, वीडियो में कुछ और बता रहे होते हैं, लोग कमेंट में बुरा भला बोल रहे होते हैं। अल्लाह वालों, गलत बात कभी भी मत किया करें, क्योंकि लोग बिना सोचे समझे उस बात पर अमल कर लेते हैं और गलत बात को, गलत तरीके को करने लग जाते हैं बग़ैर असल बात की तहकीक किए। तो अल्लाह वालों, ये गुनाह कबीरा है कि आप अपने तरीके पर उनको चलाते हैं, जो कि सरासर गलत होता है। आज आपके साथ तफसील शेयर करने लगी हूँ। आज का मौजू है लंडे के कपड़े या इस्तेमाल शुदा कपड़े। लंडे के कपड़ों से मुराद है जो कपड़े मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं, जिनमें ज़्यादातर गैर मुस्लिम के इस्तेमाल शुदा कपड़े होते हैं। और इस्तेमाल शुदा कपड़ों से मुराद है कि आपके या मेरे पहने हुए कपड़े, एक तो लंडे के कपड़े हैं और एक इस्तेमाल शुदा कपड़े हैं। अल्लाह वालों, सबसे बड़ी तबाही की वजह है लंडे के कपड़े या इस्तेमाल शुदा कपड़े। और अगर मजबूरी है, लंडे के कपड़े या इस्तेमाल शुदा कपड़े आपको पहनने पड़ते हैं गुर्बत की वजह से, या हालात तंग है, नए कपड़ों की इजाज़त नहीं हालात आपके देते किसी भी वजह से, तो आपको क्या एहतियात करनी चाहिए। आज वो सारी एहतियात भी आपके साथ शेयर करूंगी। अब सबसे पहला जो सवाल है कि हमने लंडे से कपड़े लिए हैं, हमने उनको धो लिया है, साफ कर लिया है। अल्लाह वालों, अगर धोने से काफर का कपड़ा, मुशरिक का कपड़ा शिरक की निजासत से पाक हो जाता, तो काफिर जब एक बार पानी से नहा लेता तो फिर वो पाक क्यों नहीं होता। शिरक की निजासत, गुनाहों की नहूसत 7 समंदर का पानी भी पाक नहीं कर सकते। अल्लाह वालों, पानी से दाग धुलते हैं, पानी से मट्टी धुलती है, पानी से मैल कुचैल निकलेगा, शिरक की निजासत पानी से नहीं निकलेगी। अल्लाह वालों, जब आपने कपड़ा किसी काफिर का, किसी मुशरिक का, किसी बेनमाजी का, किसी जानी का, किसी बदकार का, किसी सूद खाने वाले का इस्तेमाल कर लिया, जो जो तुम अमाल कर रहे थे वो सारे अमाल सल्ब हो जाएंगे। जो जो वो काफिर कर रहा था उसका गलबा आपके ऊपर आ जाएगा। अगर वो गुनाह करोगे जो वो शख्स करता रहा है जिसके वो कपड़े थे। इसी तरह अगर कोई वली है, उसने अपना कोई कपड़ा या जुब्बा या आपको कोई चीज़ दी है, आप उसके मुरीद हैं तो कोई तबरक दे दिया है, उसे आप अपने रंग में इतना, अब वो रंग देगा आपको अपने रंग में। बाज़ दफ़ा क्या होता है, अल्लाह के वली किसी से मुसाफा करते हैं, उसके दिल की दुनिया ही बदल जाती है। किसी को गले से लगा लेते हैं, उसके दिल की दुनिया ही बदल जाती है। अगर ये निज़ाम समझ में आ रहा है तो फिर क्या बात है, ये बात समझ में क्यों नहीं आती। अल्लाह वालों, आपके घर में अगर मोर के पंख हैं, सह का कांटा है, आपके घर में तावीज़ लगे हैं या दबाए हुए हैं या जलाए हुए हैं या पिलाए होंगे आपने, इसी तरह आपने घर में जो जूता रखा हुआ है, घोड़े की नाल रखी हुई है या लगाई हुई है, या मट्टी या राख घर में लाकर रखी हुई होगी, ये नहूसतें तो आपके घर में पहले से ही मौजूद हैं। या आप लंडे के कपड़े ना भी इस्तेमाल करें तो ऑलरेडी आप नहूसतों में फंसे हुए हैं। अगर आप खुशकिस्मत भी होंगे तो आपकी खुशकिस्मती को ये बदल कर बदबख्ती में बदल कर रख देंगे। अल्लाह वालों, अगर तो आप
کپڑے پہنتے ہیں لنڈے سے لے کر کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، اللہ والو اگر تو وہ کپڑے کسی بے نمازی کے ہیں تو اس بے نمازی کی نحوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 40 گھروں تک اس کی نحوست جاتی ہے۔ ایک گناہ کیا ہے، اللہ رب العزت کا حکم توڑا ہے، اتنی نیگیٹو انرجی ہے آ جاتی ہے کہ 40 گھروں تک اس کی نحوست جاتی ہے۔ اور جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو ہی ٹھکرا دیا وہاں پر نیگیٹو انرجی کا کیا عالم ہوگا۔ جو لنڈے کے کپڑے پہنتے ہیں یا کوئی استعمال شدہ کپڑے دیتا ہے، اگر تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ کپڑا جو مجھے دیا گیا ہے کسی نمازی پرہیزگار انسان کا ہے، یہ کسی مخلص اور صالح انسان کا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو جیسے چاہیں استعمال کریں، کوئی بات نہیں۔ اللہ والو آپ نے آج کے بعد کوئی بھی کپڑا چاہے وہ لنڈے کا ہے چاہے پھر کسی نے استعمال شدہ دیا ہے اس کو دھونا ہے تو لیکن جب تک اس پر اللہ کی کلام نہیں پڑی جائے گی تب تک وہ پاک نہیں ہوگا۔ تو نیگیٹو انرجی کو ختم کرنے کے لیے پوزیٹیو انرجی کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اللہ والو دھونے سے ظاہری طور پر تو کپڑا پاک ہو جائے گا، یعنی کہ ظاہریت پاکی ہو جائے گی، جب تک اس پر اللہ کا کلام نہیں پڑا جائے گا وہ صاف تو ہو جائے گا مگر پاک نہیں ہوگا۔ ہماری شریعت کا حکم کیا ہے کہ کپڑے کا صاف اور پاک ہونا ضروری ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس کپڑے کو آپ نے پاک کیسے کرنا ہے؟ اگر آپ کی مجبوری ہے، آپ نے وہ استعمال کرنا ہے یا آپ کی حالات آپ کو اجازت نہیں دیتے، آپ نے لنڈے سے سویٹر، جرسی، کپڑے، جرابیں، گلوز یا کمبل وغیرہ خریدا ہے تو سب سے پہلے ان کپڑوں کو آپ نے معمول کے مطابق دھو لینا ہے، سرف سے، صابن سے یا ڈرائی کلین کرانا ہے، جو بھی آپ نے کرنا ہے آپ نے اس کو کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک بوتل میں، جگ میں یا کسی ٹب میں کسی بھی چیز میں آپ نے پانی لینا ہے اور اس پر آپ پڑھیں گے کیا؟ اس پر آپ درود خضری کا عمل کریں گے، درود خضری پڑھیں گے اور اس پانی میں وہ کپڑے کو آپ نے بھگو دینا ہے۔ جو بھی کپڑے آپ لنڈے سے لے کر آئے ہیں یا آپ کو کسی نے پہننے کے لیے دیے ہیں، آپ نے جس پر پانی پر درود خضری پڑھا ہے آپ نے اس پانی میں 15 سے 20 منٹ کے لیے ان کپڑوں کو بھگو کر رکھ دینا ہے اور پھر نچوڑ کر سکھا لینا ہے۔ اب آپ بے فکر ہو کر ان کپڑوں کو استعمال کر سکتے ہیں، اس پر جتنی بھی نیگیٹو انرجی تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی ہے۔ اور جو پانی ہے جس میں کپڑے بھگوئے تھے اس پانی کو گھر کی دیواروں پر یا پھر کچی اور صاف جگہ پر ڈال دیں تاکہ کسی کا پاؤں نہ آئے، بے ادبی نہ ہو۔ اب ایک سوال کا جواب دینا چاہوں گی جو بار بار مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ کچھ کپڑے ہم 2 3 بار 4 بار پہن لیتے ہیں اس کے بعد ہم ان کو پہنتے نہیں ہیں، کیا وہ کپڑے ہم کسی کو دے سکتے ہیں، کسی کام والی کو دے سکتے ہیں یا کسی ضرورت مند کو دیں تو کیا یہ مناسب ہوگا کہ نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پرانے کپڑے غریبوں میں نہیں بانٹنے چاہیے، یہ ہماری رہنمائی فرما دیں۔ تو اللہ والو اس سوال کا جواب یہ ہے، لوگ بالکل اس بارے میں غلط کہتے ہیں کہ کپڑے غریبوں کو نہیں دینے چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نیا لباس خرید کر پہنو تو پرانا لباس صدقہ کر دینا چاہیے۔ اس بات کی تصدیق حدیث میں ترغیب دی گئی ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ لیکن جو لوگ کپڑے لیتے ہیں ان کے لیے کہ وہ خضری عمل کے پانی سے دھو کر پہنے، اب بہت سارے بہن بھائی ایسے ہیں جن کو خضری عمل کا نہیں پتا ہوگا۔ خضری عمل آپ غور اور توجہ کے ساتھ سن لیں، یہ اس کے ساتھ آپ اپنی زندگی کے بے حد معاملات ایسے ہیں جو حل کر سکتے ہیں، جن سے آپ بچ سکتے ہیں، جادو جنات کی نحوست سے خود کو محفوظ کر سکتے ہیں، اپنی گھر کو محفوظ کر سکتے ہیں، بچوں کو محفوظ کر سکتے ہیں، کاروبار کو محفوظ کر سکتے ہیں، کسی بھی کام کے لیے آپ خضری عمل کا حصار کر سکتے ہیں۔ تو اللہ والو خضری حصار کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے 7 بار درود پاک پڑھنا ہے، گن لیجئے 7 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، 7 بار ہی آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، 7 بار آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے اور 7 بار آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تیسرا کلمہ بھی آپ نے 7 بار پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے 7 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، 7 بار آپ نے سورہ ناس کو پڑھنا ہے اور 7 بار ہی سورۃ الفلق کو پڑھنا ہے اور 7 بار ہی سورہ کافرون کو، یعنی کہ 7 بار آپ نے چاروں کل پڑھنے ہیں اور آخر میں 7 بار درود ابراہیم پھر پڑھ لینا ہے اور پانی پر دم کر لینا ہے۔
اب یہ آپ کا درود خضری والا پانی تیار ہو گیا، جس میں آپ نے وہ سارے کپڑے بھگو کر رکھ دینے ہیں، 10 سے 20 منٹ کے لیے رکھ دیں، آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں۔ اس کے بعد آپ نے نچوڑ لینے ہیں، نچوڑ کے آپ نے سکھا دینے ہیں، اور وہ پانی پاک ہے، اس پانی کو آپ نے گندی جگہ پر یا گٹر میں نہیں پھینکنا، اس کو آپ دیواروں پر پھینک دیں، چھت پر پھینک دیں، یا پھر کوئی کچی جگہ ہے آپ کی، صاف جگہ ہے، آپ وہاں پر پھینک دیں۔ پودے ہیں آپ کے گھر میں تو آپ وہاں پر ان کو ڈال دیں۔ تو اللہ والو، خضری حصار چھوٹا سا عمل ہے، لیکن یہ بے حد مفید حصار ہے۔ اول و آخر 7 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، 7 بار آیت الکرسی، 7 بار سورہ فاتحہ، 7 بار تیسرا کلمہ، اور 7 بار چاروں کل آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پانی کو دم کر لینا ہے۔ تو اسی طرح اللہ والو، آپ ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کریں گے، پھونک ماریں گے، اور ان کو اپنے پورے جسم پر پھیر لیں گے۔ اس طرح آپ کا حصار ہو جائے گا۔ اب کوئی بھی نیگیٹو انرجی جو ہے وہ آپ کو ٹچ نہیں کر سکے گی۔ آپ نے پڑھ لیا اور اس کے بعد آپ نے آنکھیں بند کی، تصور میں آپ اپنے گھر کا، اپنے بچوں کا شہادت کی انگلی کے ساتھ ان کے گرد دائرہ لگا دیں، آپ ان کا بھی حصار ہو گیا۔ اب آپ کی گھر بھی محفوظ ہو گیا، بچے بھی محفوظ ہو گئے، آپ بھی محفوظ ہو گئے۔ اسی طرح آپ اپنے کاروبار والی جگہ پر بھی کر سکتے ہیں۔ خضری حصار کو آپ بہت سارے طریقوں سے اپنی حفاظت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز جو بھی شخص خضری عمل کو شروع کر دے گا، انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں وہ دیکھے گا کہ کیسے اس کے حالات بدلنا شروع